مسجدوں اور درباروں کی سنگم کو دیکھیے، دربار ہے ساتھ مسجد بنی ہے، مسجد بے آباد ہے اور قبر کا طواف ہو رہا ہے، مسجد ویران ہے اور جمعرات کو قوالی دربار پہ ہو رہی۔ یہ اہل شرک ہے، ان کو لائق نہیں یہ اللہ کے گھر آباد کرے۔ اور مساجد کی تعمیر کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کی عبادت کی جگہ ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ مسجدوں میں بیٹھ کے یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، مسجدوں کے اندر یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والوں، مسجدوں میں اپنے پیروں فقیروں کو پکارنے والوں، اگر تمہارے دل میں اللہ کی توحید کی غیرت کی ہلکی سی جھلک بھی ہے، مومن مسجد میں بیٹھ کر غیر کو کیسے پکار سکتا ہے؟ مثال دیتا ہوں اللہ کے لیے اعلی مثال، وہ کتنا بے وقوف ہے، وہ کتنا ناسمجھ ہے جو بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہو اور بادشاہ کو چھوڑ کر پٹواری صاحب سے کہے ہمیں کچھ تو دے جاؤ۔ وہ جاہل نہیں ہے؟ ارے تو بیٹھا کس کے دربار میں ہے؟ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے دو فقیروں کا۔ مسجد کے دروازے پر دو فقیر بیٹھتے اور بادشاہ اکبر جب نماز پڑھنے کے لیے آتا تو وہ آواز لگاتے دونوں فقیر۔ ایک فقیر کہتا اکبر تجھے اللہ نے بڑا دیا ہے مجھے بھی دے، تجھے اللہ نے بہت دیا ہے مجھے بھی دے۔ دوسرا کہتا اللہ تو نے بادشاہ کو اتنا دیا ہے مجھے بھی دے۔ وہ جو بادشاہ والا تھا کہتا بے وقوف، بادشاہ سے مانگا کرتے، اللہ نے ان کو دے دیا اب ان سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اس نے کہا تو بادشاہ سے مانگتا رہے، میں اللہ سے مانگوں گا۔ وہ ایک جمعہ دیکھا، اس نے دو جمعے دیکھا، وہ آواز لگاتا ہے بادشاہ تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا مجھے بھی دے۔ یہ کہتا اللہ تو نے بادشاہ کو اتنا کچھ دیا مجھے بھی تو دے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ دیکھو جو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ تو خالی ہاتھ نہیں رہے گا، اللہ اس کو ضرور دے گا۔ یہ ایک بے وقوف ہے جو ہمیشہ میرے نام سے یہ آواز لگاتا ہے، اس کو کچھ بھیج دو، اس کا منہ بند کرو، جو اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ اس کو دے گا۔ تو وہ مغل بادشاہ ان کے اپنے رواج، انہوں نے ایک برتن کے اندر نیچے سونے کا خزانہ اشرفیہ بھری، اس کے اوپر شاہی کھیر بنی ہوئی رکھی اور وہ اس فقیر کو دے آئے۔ اب فقیر جو اللہ اللہ سے مانگتا تھا اس کو چھیڑ رہا ہے، بڑا گستاخ، اللہ سے اللہ ہی دے گا اللہ ہی دے گا، دیکھ بادشاہ نے مجھے تو بھیج دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تجھے بھیج دی تو کھا، مجھے تو اللہ ہی دے گا۔ کہتا بے وقوف، واسطے اور وسیلے سے مانگا کرتے ہیں، یہ بادشاہ ہے ان سے مانگو، اللہ نے ان کو بہت دیا ہے یہ تمہیں دے گا۔ اور بیٹھا کھیر کھا رہا ہے، چھیڑ رہا ہے، لیکن دونوں کا کاروبار تو ایک ہی تھا نا، پیٹی بھائی تو تھے۔ تو جب اس کا پیٹ بھر گیا کھیر کھانے سے، کھیر کھا کر پھر اس نے کہا لے اللہ ہی دے گا اللہ ہی دے گا، لے لے تھوڑی سی تو بھی کھا لے۔ تو اس نے وہ لے لی اور برتن اپنے پاس رکھ لیا، گھر جا کر کھا لیا۔ اب وہ گھر چلا گیا شام کو، اور گھر جا کر اگلا جمعہ آیا تو وہ تو نہ آیا جو کہتا تھا اللہ دے تو نے بادشاہ کو اتنا دیا ہے، یہ پھر بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ صاحب جمعہ پڑھنے آیا تو ہاں جی بادشاہ آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے مجھے بھی دو، آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے مجھے بھی دو۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا تجھے جو کہا تھا اس کو دے، کہا جان کی امان پاؤں میں تو دے چکا ہوں۔ کہا پوچھو اس سے کیا ہوا؟ تجھے بادشاہ نے کھیر نہیں بھیجی تھی؟ کہا جی بڑی مہربانی بادشاہ سلامت کی، زندہ رہیں آباد رہیں، بڑا مزہ آیا، بڑی پیاری کھیر تھی، کیا لطف آیا اس کھیر کھانے میں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کھائی، کہا پھر، کہا اور کھائی، کہا پھر، کہا میرے پاس ایک بیوقوف پاگل بیٹھتا تھا جو یہ کہا کرتا تھا اللہ تو نے بادشاہ کو اتنا دیا مجھے کیوں نہیں دیتا؟ میں نے اس کو بارہا سمجھایا ارے بھلے ان سے مانگو، ان کے واسطے سے ملتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کو نہیں مانگتے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کو بھی بھوک لگی تھی، تھوڑی سی کھیر جب بچ گئی تو میں نے اس پاگل کو دے دی۔ کہا پھر اس کو اللہ نے دے دیا، اس کو اللہ نے دے دیا، اس کے نیچے خزانہ تھا جو بادشاہ نے تیرے لیے بھیجا تھا۔
لیکن جو اللہ سے مانگ رہا تھا اس کے نصیب میں آ گیا، اور اس جمعے وہ نہیں آیا تو پھر بیٹھا ہے۔ یہ مسجد اللہ کے گھر ہے۔ اللہ کی غیرت، اللہ کی توحید، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کیجئے۔ جب مسجد میں آؤ تو فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ اس در پہ آ کے سب جھکتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہوتی، کوئی حاجت ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی تو سیدنا بلال سے کہتے ہیں بلال، سیدنا بلال اذان دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، اللہ سے سوال کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں گئے، بازار میں رک گئے، کچھ لوگوں کو دیکھ بازار میں کاروبار کر رہے تو کہنے لگے اے بازار والو، تم یہاں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ وہاں مسجد کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے، وراثت بٹ رہی ہے، جاؤ آ کے لے لو، بٹ رہا ہے وہاں پر بہت کچھ۔ بازار والوں نے دکانیں چھوڑی اور مسجد کی طرف دوڑ لگا دی۔ مسجد میں گئے، دیکھا ایک اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، بٹنے والا کوئی منظر نہیں تھا۔ واپس آگے، سیدنا ابو ہریرہ وہیں پہ کھڑے ہیں۔ کہا تم واپس کیوں آگے؟ کہا آپ نے تو کہا تھا وہاں نبی کی میراث بٹ رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا۔ کہا وہاں تم نے کیا دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا ایک عالم بیٹھے ہوئے لوگوں کو نبی کی حدیثیں سنا رہے تھے۔ کہا افسوس ہے تم پر، وہی تو محمد کی میراث تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تم چھوڑ کر آگے، وہی تو امام الانبیاء کی وراثت تھی، آپ کی میراث تھی اور آپ کا ورثہ تھا۔ کچھ حلال و حرام کے مسائل بیان کر رہے، کچھ نمازیں پڑھ رہے۔ یہ مسجدیں وہ مرکز ہے جہاں پر اللہ کے نبیوں کا علم بٹا کرتا ہے۔ ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض کلها مسجد الا المقبرہ والحمام، پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے پاک کر دیا ہے، پوری زمین پاک ہے، پوری زمین مسجد ہے۔ جس جگہ کو چاہے صاف کرے اور مسجد بنا لے۔ دو جگہوں پر مسجد نہیں بن سکتی، ایک قبرستان میں مسجد نہیں بن سکتی اور ایک حمام کے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ دو جگہوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح قبرستان کے اندر مقبروں اور قبروں کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی۔ یہ قبروں پر جتنی مسجدیں بنی ہیں، یہ درباروں گاہوں پر جتنی مسجدیں بنی ہیں، کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں، سمجھانا مقصود ہے۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت والی بیماری کے اندر آخری ایام کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنی مسجدوں کو، انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انبیاء کی قبروں کو ان ظالموں نے مسجد بنا لی۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ قبر کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی۔ کوئی مر جائے قبر مسجد کے اندر وہ دفن نہیں ہو سکتا، جہاں قبریں موجود ہوں وہاں مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ ابو داؤد کے اندر ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مساجد کے اندر نقش و نگار بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھو مسجدوں میں جائیں، کہیں پہ شیشے کا کام ہوا ہے، کہیں پہ کوئی خوبصورتی، کہیں پہ کوئی خوبصورتی۔ مسجد کو اچھا بنائیے، صاف بنائیے، لیکن نقش و نگار جس سے انسان کی توجہ اللہ کی عبادت سے ہٹ کر اس خوبصورتی میں لگ جائے۔ مثلا آپ ایسے جائیں نماز پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں سے بہت خوبصورت ہے، بہت مزین ہے، بڑے اس پہ رنگ ہیں اور بڑے اس پہ پھول ہیں، بیل بوٹے ہیں، بڑی پیاری پیاری سینریاں ہیں۔ اب آپ نماز میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہا، آپ کی نظر جب نیچے پڑی تو آپ کا دل و دماغ تو اسی میں گم ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجدوں میں نقش و نگار بنانے سے منع کیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تم لوگ مساجد میں ایسے نقش و نگار کرو گے جس طرح یہودی اپنے عبادت خانوں کے اندر کیا کرتے تھے۔ مسجدوں کے اندر نقش و نگار کرنا یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے، اور عبداللہ ابن عباس ڈرا